اس میں پی آر سبمیشن سائٹس بھی ہوتی ہیں, پریمیم ہوتی ہیں, ان کے اچھی ٹریفک بھی ہوتا ہے جی ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ایس ای او پوائنٹ آف ویو سے نا آپ جتنی زیادہ ٹریفک والی ویب سائٹ سے گیسٹ پوسٹ ٹائپ بیک لنکس لیتے ہیں, وہ دونوں طرف سے آپ کی ہیلپ کرتی ہے. ایک تو جو ہے وہ آپ کی بزنس کو سرچ انجن پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا رینکنگ فیکٹر ہے, اور دوسرا جو ہے وہاں سے آپ کو جو ہے ریفرل ٹریفک بھی ملتی ہے. So what is this like? Sponsor? 10x is easier than 2x. Q? Anyone? Why 10x is difficult than 2x? Huh? پروسیسز بن جاتے ہیں. سب سے مشکل کام ہے 2x پہ, یعنی کہ $1 ملین پہ جانا, کیونکہ دیٹس دا ٹائم جب آپ اپنا سسٹم کسی نہ کسی حد تک بلڈ کر چکے ہوں گے, اپنے فنانسنگ سے نکل چکے ہوں گے, مائنڈ سیٹ چینج کر چکے ہوں گے, تو جو آپ کی چیک لسٹ میں سے پڑھ چکے ہوں گے وہ زیادہ ہے. اور جب آپ کو ایک سیلز کا سسٹم اور اسکیلیبلٹی کا سسٹم مل جاتا ہے, all you have to do is put seed multiply. So that's why پھر بعد میں سے پیسے کی گیم رہ جاتی ہے, منی بگیٹس منی والی. اس سے پہلے آپ کو سسٹم بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. سو پہلے پارٹ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں ان باؤنڈ اسٹریٹجیز, آؤٹ باؤنڈ اسٹریٹجیز, کانٹینٹ مارکیٹنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. مجھے ٹریکشن, اگر میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں, نمان کو ٹریکشن بھی ملتی ہے, میں یہاں پہ کیوں بیٹھا کیونکہ وہ رائٹر ہے, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس اس میں زیادہ ہے, اس کی پبلیکیشن زیادہ ہے, تو میں اس کو ویلیو کرتا ہوں. اور آپ لوگ کیوں آئے ہیں کہ آپ صاحب نے پروبلی بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہوگا کہ ہم صاحب کی پبلیکیشنز ہیں, اس بارے میں ہم صاحب زیادہ کانٹینٹ دیتے ہیں. Imagine and replicate the same for your clients. Same for your clients. کہ لیٹس سے آپ ڈیو آپس کی سروسز دیتے ہیں اور اس کو نیو یارک میں, جدہ میں, wherever بیچنا چاہتے ہیں. ڈیو آپس کی پبلیکیشن اسٹارٹ ہے, سیلیبریٹی بن ہے اس کے اندر, ایکسپوز کے اندر, ہر جگہ جا رہے ہوں گے, وہ تم ڈیو آپس سے بات کرتے ہو, مجھے تھوڑا سا ٹائم ہے, 5 صاحب کے بندے کھڑے ہو, اے کو کون نہیں جانتا تھا, میں اے کو کون نہیں جانتا, ان کی پبلیکیشن تھا, ان کی ایفرٹ زیادہ. ان کے پاس ان باؤنڈ انکوائری کتنی زیادہ ہوتی ہے, سارے وقت کو تنگ کرتے ہیں, حالانکہ شاید اور بھی کئی دوستوں میں نالج ہو, ٹھیک ہے. سو کریٹو بلاگز, ویڈیوز, وائٹ پیپر, ای بکس, ڈاؤن لوڈیبل ریسورسز, ڈیولپ این ایف اے کیو, اور یہ سارا اس لیے کرنا ہے کہ لوگ ان باؤنڈ آئیں گے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. ایس یو ٹارگیٹ ہائی والیوم نیش اسپیسیفک کی ورڈز. لوکل ایس ای او میں ایک تو ہم گوگل مائی بزنس یا جی ایم بی ہے, جس کو جی بی پی گوگل بزنس پروفائل کہتے ہیں, وہاں سے ٹریفک لا سکتے ہیں. ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ہم لوکیشن بیسڈ کی ورڈ بنا دیں, پیجز بنا دیں, لینڈنگ پیجز ڈفرینٹ کی ورڈ سرچ کر کے. جیسے لیٹس سپوز ہم جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایجنسی ہیں, یو ایس کے اندر سروسز دے رہے ہیں. یو ایس میں ہم کوئی ایک اسٹیٹ پکڑیں, اس کی جو ملٹیپل سٹیز ہیں جن کو ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان ساری کی ساری سٹیز کے لائک ایک لسٹ بنا لیں 20 یا 40 جن کا سرچ والیوم بھی اچھا ہو, جن کا کیورڈ ڈیفیکلٹی بھی کم سے کم ہو, ان پہ ہم لینڈنگ پیجز بنا لیں ڈفرینٹ. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایجنسی نیو یارک, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایجنسی ان کیلیفورنیا, مطلب یہ ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ نے ان باؤنڈ ٹریفک لینی ہے اس میں اس کا سرچ ہوتا ہو, تھوڑا سا بھی بے شک سرچ والیوم ہونا تو ایگریگیٹ وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا نعمان, ایک اور چیز کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس, اگر آپ ایک اسٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی ایک جو اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, فار ایگزامپل ایسے ہے جیسے پنجاب ہے, ٹھیک ہے, تو پنجاب کے اندر کئی بڑے شہر ہیں, جیسے 4-5 بڑے شہر ہیں, تو آپ سٹی پیجز بھی بنا سکتے ہیں اگر اس میں والیوم زیادہ. ایک ایگزامپل اس میں دینی ہے کہ میرا ایک یو کے کا کلائنٹ ہے, اس کے کارپیٹ کلینک کا بزنس تھا. اس کے ہم نے تقریباً مور دین 2700 لوکیشن پیجز بنائے, لائک کارپیٹ کلینک ان لندن, کارپیٹ کلینک ان مینچسٹر. پہلے ہم نے ساری کاؤنٹیز کو ٹارگیٹ کیا, پھر بڑی سٹیز کو, پھر چھوٹی سٹیز کو, ایون کہ ہم نے اسٹریٹس تک بنا لیا. ہمیں اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مور دین 2200 کی ورڈز آر رینکنگ آن ٹاپ 3 پوزیشنز, جس سے ہمیں ڈیلی 600 آرگینک ٹریفک ملی تھی اور آن ایوریج 50 ڈیلی کی اس کو لیڈز ملتی تھی. تو مطلب اس طریقے سے اگر ہم اپنے لوکیشن بیس پیجز بناتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سروسز کے حوالے سے, دیٹ کین آلسو ہیلپ اس ان گیٹنگ. تھینک یو سو مچ نعمان صاحب فار دا ٹریننگ, اپریشیٹ اٹ. اچھا, آپ میں سے ڈیجیٹل مارکیٹر کون سے ہیں, ہاتھ کھڑے کریں. پی پی
PPC एक्सपर्ट कौन कहता है कि मैं बहुत अच्छा PPC है? आप अगर मैं आपको अगर मैं आपको एक हाँ Amazon PPC. नहीं मैं ब्रांड PPC कह रहा हूँ ऑफ द प्लेटफॉर्म वेबसाइट हाँ तो अगर मैं आपको कहूँ कि बेस्ट PPC जिसमें मुझे लीड्स आए एजेंसी के लिए बेस्ट PPC के कौन से ऐड की फॉर्म होगी लोकल हूँ मैं ब्रांडिंग अच्छी है मेरी SEO अच्छा हो गया है अब मुझे एक कॉलेज चाहिए मुझे लीड्स चाहिए कौन सा तरीका होगा अगर तो आपकी GMP स्ट्रॉन्ग है GMP strong तो उसके ऊपर फिर LSA एड्स दी बेस्ट है LSA एजेंसी भी नहीं चलेगी क्या करें तो उसमें आप कीवर्ड स्पेसिफिक सर्च कैंपेन चला सकते हैं कीवर्ड स्पेसिफिक और you can get around bunch of different campaigns. मैं आपके थ्रू कैंपेन का नाम क्या होता है परफॉर्मेंस मैक्स तो जब परफॉर्मेंस मैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस ही आ जाता है क्योंकि उसमें आप गूगल को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हो तो उसमें अगर आप गूगल को ज़्यादा अथॉरिटी देते हो तो आपकी कमांड कम हो जाती है सो बेटर टू हैव फुल कमांड ओवर द कैंपेन GMP को कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे GMP की खाली मैंने अगर कैंपेन चलानी है सो वो मैं खुद रिकमेंड नहीं करता अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें अगेन चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं सर प्रैक्टिकल असल में होता क्या है कि अगर आप अच्छे शहर में वहाँ पे बिजनेस है ना तो जो नॉन टेक सेवी लोग होते हैं ना उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है उनको फिर उनको ऑपरेट करना नहीं है एंड दीस आर क्लाइंट्स ठीक है अगर आप उनको अपने GMP दिखा दोगे ना जैसे आपने स्पॉन्सर्ड GMP लगा दिया ठीक है थ्रू परफॉर्मेंस पैक्स या व्हाटएवर द मेथड तो वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है It works so good, sponsor. 2025 और onwards के अंदर जो सबसे टॉप सेल्स के चैनल्स हैं उसमें आई थिंक नंबर 1 2 पे GMP आ रहा है गूगल सारे इस्तेमाल करते हैं हाँ नीश भी जरूरी है यस आप ठीक कह रहे हैं सो लोकल कंपनी के लिए आई वुड सजेस्ट कॉल ओनली एड्स लगाते हैं कॉल ओनली एड्स लगा दें और आजकल एक और आया हुआ है कि सर्च और कॉल इकट्ठा होता है तो उन एड्स को लगा के रिंग सेंट्रल एक एप्लीकेशन है उसको लिखते हैं बेशक डाउनलोड करें अपने पास और रिंग सेंट्रल रिसीव करें इंग्लिश बेहतर करेंगे ऑफ कोर्स या अपने कोई रिंग सेंट्रल रिंग सेंट्रल डाउनलोड करो रिसीव करने शुरू कर दें दैट्स द फास्टेस्ट वे टू गेट द लीड्स एंड क्लोज and they could be really good value clients as well, depending on where you are और वहाँ पे कैसे चल रहा होता है. The next is outbound strategies. इसके अंदर before I go further, time to know. एक क्वेश्चन है मेरा आपसे एक किलो के बारे में क्या बात है इसके लिए ना आप पेजेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा FAQs के सेक्शन बनाएं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्योंकि ChatGPT भी जो है ना वो यहीं से कंटेंट उठा रहे हैं गूगल जो है वो भी गूगल का जो AI है तो आई वुड रिकमेंड कि हर पेज पर अगर आप एक FAQ का सेक्शन बनाएं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सर्च क्वेश्चन है वो सर्च करें डिफरेंट टूल से होता है SEM टूल से वो ऐड कर दें तो दैट अच्छा मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि बेसिकली हमारे पास एक मेहमान है जो कि हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं सबसे पहले उनका शुक्रिया कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल से स्टेट के जो काम होते हैं वेरी बिजी एंड हेक्टिक स्केड्यूल हमारे पास आए नहीं हैज़ टू गो जो आउटबाउंड वाला हमारे स्लाइड्स हैं वो स्टार्ट दैट आफ्टर 5 to 10 minutes इंशाल्लाह. अब रिक्वेस्ट मिस्टर असलम यार साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं और लाहौरी भी हैं और उससे बढ़कर एजेंसी ऑनर भी हैं
السلام علیکم ایوری ون. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اینڈ اٹس ویری گڈ ٹو بی ہیئر سب ایجنسی آنرس کے درمیان. ایسے ایونٹس کی بڑی ضرورت تھی. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سائڈ پہ انیشیٹو ڈفرینٹ لے رہی ہے, بڑے ایکٹیو بھی 1 سال سے, اور اب بڑا فاسٹ پیس چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز کی جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بچوں کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو اپنے ڈفرینٹ پروگرامس پہ تحت جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس کی کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈائریکشن کی کمی تھی وہ گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی, وہ ایجنسیز ہی کر سکتی ہیں, کیونکہ یو گائز آر ایکٹیولی ورکنگ ان دس انڈسٹری. تو بچوں نے کس طرح بزنس کو لے کر چلنا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے ایسے ایونٹس کیے اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. یہاں پہ ایک بات کر رہے تھے عرفان ملک صاحب, بڑی ان کی خوبصورت بات تھی کہ جو کلائنٹ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, آپ اس کو چھوٹا یا بڑا بناتے ہیں. تو آئی وانٹ ٹو شیئر ون ایکسپیرینس ود یو. آج سے 2 سال پہلے کیونکہ میں ایک کمپنی کے سیلس اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا تھا, تو میری ایک میٹنگ جو ہے وہ بک ہوئی, اور اس میٹنگ میں گیا تو اس بندے کو مارکیٹنگ ایجنسی چاہیے تھی, لیکن ہم تو سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کرتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو ہم نہیں کرتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اس کال کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا یار ایک کوشچن ہے تم سے, سافٹ ویئر سائڈ پہ تم سوچ آنے کا. وہ کہتے نہیں یار وہ میری ریچ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار کمپنیز کے ڈفرینٹ ورٹیکل ہوتے ہیں, تو ایک سافٹ ویئر کا ورٹیکل بناؤ, کہتے ہیں یار بڑا ایکسپینسو ہوئے گا بنانا. میں نے کہا یار ول بی یور سائڈ, ہم مل کے کام کرتے ہیں, ول بی ایکٹنگ ایز یور سائڈ ونگس, will be acting as your extension of your company. So let's do this. تو اس کو میں نے ذرا پچ کرتا رہا, اس کو کیلکولیشنز بتائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور یہ پہلی ملاقات ہے, اور اس پہلی کال پہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں. میں نے کہا یار ہم جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں, یہ اتنے کی ڈومین ہے, ہم لے کر دیتے ہیں تجھے, تم نے مارکیٹنگ کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کی وہ کلائنٹ آج تک ہے, 25 ڈیولپرز آج اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور آج بھی جب میری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار میں نے کبھی اسٹارٹ نہیں کرنا تھا, لیکن تیری وجہ سے وہ جو میرا اصل کام تھا وہ پیچھے رہ گیا, اصل کام ابھی ہو گیا. اسی طرح ٹرانسکیور کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ آج بہت بڑی کمپنی ہے میڈیکل بلنگ. وہ کمپنی اس طرح بنی کہ میں بھی اس کا حصہ تھا. تو ایک پروجیکٹ تھا ہمارا بہت بڑا, وہ چلا گیا ہاتھ سے. تو ندیم صاحب ہیں ان کے CEO, بڑے پریشان, US ٹریول کرنے گئے, اور جن سے پروجیکٹ تھا ان کے ذرا دھلا کرنے گئے کہ یار یہ اتنا مت کرو, لیکن وہ نہیں مانے. تو ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے, وہ ایک پاکستانی ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ کھانا کھاتے کھاتے 2-3 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا یار ایک آئیڈیا, میڈیکل بلنگ کا بڑا کام ہے, یہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو اس کا جو ریسٹورینٹ کا جو آنر تھا اس سے بات کی اور اس کو یہ آئیڈیا پچ کیا. اس نے کہا یہاں تو ڈاکٹرز بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن صرف اس ایک پارٹنرشپ سے اتنی بڑی آج کمپنی بن گئی, اور وہ میرے خیال سے سیل بھی ہونے لگی ہے. پتہ نہیں کتنے $1 ملین کی, وہ اس مہینے یا نیکسٹ منتھ جو ہے سیل بھی ہو جائے گی. تو آئیڈیاز آپ کو ایک پروجیکٹ آپ کو مل جائے, اس کے بعد اس کو کنورٹ کرنا بڑے کی طرف, دس از ان یور ہینڈز. ایک آسٹریلیا کی کمپنی ہے, از ویری گڈ فرینڈ آف مائن, زوہو ڈیولپمنٹ کا چھوٹا سا پروجیکٹ تھا $250 کا. اس کے بعد اس کا پورا پروڈکٹ ہم نے بنایا, آج بھی سپورٹ ہم دیتے ہیں اس کو. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ, اور آئی وش یو آل دا بیسٹ فرام دا گورنمنٹ سائڈ. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. کس طرح ہمارے جو ہیں ڈفرینٹ پروگرام اسٹارٹ ہو رہے ہیں, جس طرح نیپٹیک کی کولیبریشن کے ساتھ پرائم منسٹر اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ان 4 سالوں میں ہم 15 لاکھ بچوں کو ٹرین کریں. there are 51 ٹریننگ کورسز صرف IT کے اوپر, اور ایڈوانس کورسز ہیں. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ٹریننگز دے رہے ہیں کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز والے, نو, یہ ٹرینرز وہ ہیں جو اس وقت لائیو پروجیکٹس کر رہے ہیں, جن کی اپنی ایجنسیز ہیں. اپنا مائنڈ سیٹ اپڈیٹ کر دیں گے, بٹ اس کے حکومت اپنا مائنڈ سیٹ اپڈیٹ نہ کرے. اور وہ میں جس سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکلس تو ہمیں چاہیے, لیکن ایجنسی اونرس کے لیے بھی فنڈنگ, کوئی ڈونیشن, کوئی پروگرام. I haven't seen any programs yet for such an important factor. Right.
تو اسی پہ میں نیکسٹ آؤں گا ابھی، کیونکہ ہم اس کو نا بڑا پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹرین کر دیا واٹ نیکسٹ، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو مارکیٹ میں بس ویسے ہی ہم نے پھینکتے ہیں کیا کریں گے ان کو. تو 15 لاکھ بچہ ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے. تو اس کے بعد ان کو انگیج کرنا وہ کس طرح کریں گے، اگر ایجنسیز نے ان کو ہائر کرنا ہے تو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو سیلز آئیں گی تو وہ کریں گے نا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ان کو ہم نے انگیج کرنا، ہماری کولیبریشن چل رہی کچھ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ، تو ہم پھر ان کو وہاں پہ انڈکٹ کریں گے. آپ کے سوال پہ آتا ہوں، تو ہم نے ایک پرائم منسٹر بزنس لون جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اور بہت پہلے تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا اس کو، اب تو بالکل ہی ہم نے بہت ایزی کر دیا کہ بس آپ پیسے پکڑنے والی بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ سے یہاں سے سارے بیٹھے یو گائز آر رسک ٹیکر، لیکن یہ یونیورسٹی میں ہے ہم. مجھے دن کے پتہ نہیں کتنے 100 میسیجز آتے ہیں ہمیں جاب چاہیے، آپ کو بزنس کیوں نہیں چاہیے. میں کہا جاب نہیں ہے، بزنس ہو سکتا ہے، بات کرنا ہے تو بتائیں. وہ کیا کریں؟ میں کہ یہ بھی میں بتاؤں تو یہ بھی اب ہم بتائیں گے. تو آپ اس کے لیے 186 بلین روپیز صرف ایک پروجیکٹ کے لیے، اور وہ ہے بزنس لونس. یہ پورے پروگرام کا میں بجٹ نہیں بتا رہا، یہ صرف بزنس لونس کی بات کر رہا ہوں. 186 بلین، اور اس میں 25% جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ عورتوں کا ہے. یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے ویری گڈ. تو ایک بات بتائیں گے اس کے بارے میں. اس میں 25% اگر میں خواتین کی بھی بات کروں تو آپ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں آپ انکریج کیا کریں. ہوتا یہ ہے کہ 25% بھی کنزیوم نہیں ہو پاتا اور وہ کلاپس ہو جاتا ہے. تو جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، جب ان کو ویریفیکیشن کالز آتی ہیں تو they will like کہ اچھا ہم نے بزنس لون کیا تھا اپلائی، یہ میرے ابو سے بات کر لیں یا میرے بھائی سے کر لیں یا میرے ہسبینڈ سے کر لیں، ان کی وہیں پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. پھر نیکسٹ ہمارا انٹرنشپ پروگرام آ رہا ہے. اب یہاں پہ آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنشپس تو دے دیں گے لیکن ہماری کاسٹ ہوتی ہے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ ہم نے کہا وہ ہم بیئر کریں گے. آپ کی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ بیئر کرے گی. 40,000 انٹرنشپس ہم جو لانچ کر رہے ہیں، وہ اسٹائپنڈ بھی ہے اس کا 40,000 اسٹوڈنٹ کو ملے گا، اور کمپنیز کو بھی جو ہے وہ اس میں بینیفٹ، فائنینشیل بینیفٹ بھی ملے گا. تو وی ٹرائنگ آور بیسٹ. اب آپ نے کہا کھاتے پیتے ہی اس انڈسٹری کو ہم گرو کر جائیں گے، تو انشاءاللہ کھاتے پیتے تو کریں گے لیکن محنت بھی درکار ہے کافی. تو آپ کا کچھ کوشچن تھا؟ یس. کوئی بھی ایسا انیشیٹو نہیں ہے جو کہ آپ لوگوں نے ابھی اسٹارٹ کیا. آپ آپ نے دکھتی رکھ چھیڑی ہے جو میری بھی ہے. مطلب میں بھی افیکٹڈ ہوں اسی چیز سے. ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور وہ منتھلی جو اس کی انوائس تھی وہ تھی $500,000 منتھلی انوائس میں بات کر رہا ہوں. تو وہ سپورٹ تھا ان کا گڑگاؤں میں تھا پہلے سپورٹ، لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہم کر سکے. تو پھر ہم نے اس کو لتھوینیا میں 3 مہینے پہلے اس کو وہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کیا. تو ہم بھی اس چیز سے افیکٹڈ ہیں. جو تو آپ کی بات ہے نا آئی ٹی، جو انٹرنیٹ کے ایشوز کی جو بات ہے، لیکن اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. تھوڑی سی تنگی ہے، اور بہت، میں تھوڑی نہیں کہوں گا، بہت زیادہ ہے فی الحال کمپنیز کے لیے تو. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو آپ نے جو بات کی ہے، یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ہے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا. آج آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کوئی ٹویٹ کر دے کہ اسفند یار نے یہاں پہ یہ کہا،
کوئی ویریفائی نہیں کرے گا اس کو, وہ ایسے آگ کی طرح پھیلے گی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں نا کتنے اکاؤنٹس ٹویٹرز کے جو پکڑے گئے, تو یہ ایک مجبوری بن گیا تھا ہماری بہت زیادہ. آپ کا پی آئی اے صرف ایک بیان کی وجہ سے 4 سال اس پہ جو ہے وہ بین لگا رہا, آج کل جا کے کھلی ہے وہ. تو آپ کس کس چیزوں کو اٹھائیں گے؟ تو یہ ضروری تھا. آپ چائنا دیکھ لیں, اگر آپ کہتے ہیں فریڈم کی یا جو انٹرنیٹ کی جو بات ہے, آپ چائنا دیکھ لیں, اس میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس میں اور میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو ہم نے دیا ہوا تھا, میں ڈس ایگری نہیں کر رہا آپ کی بات سے, لیکن میں آپ کو اس چیز پہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل کرنا پڑنا تھا. ہاں, اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا, جو کہ نہیں ہو پایا. آئی ایگری, آئی ٹوٹلی ایگری. مینیج صحیح طرح سے نہیں ہو پایا, لیکن اگر آپ کہیں گے اس کی ضرورت نہیں تھی, نو, اس کی بہت ضرورت تھی. آج نہیں تو کل اس نے ہونا ہی تھا, تو وہ کر لیا, اور وہ صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو پایا. اس کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ٹھیک کریں, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ نہیں گرو کر سکتے. کی جگہ ہے, اس کا اگر بل 6 لاکھ روپیہ وہ شاید میری پروفیٹیبلٹی کے اوپر کافی زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. یہ آپ نے بڑی اگر آپ سے لون بھی لے لوں, وہ شاید سارا میرا کوئی 50% 70% میرا پروفیٹیبلٹی اس میں چاہیے. سو اوور آل اگر فیسیلیٹیشن کا ماحول بن جائے, جس کے اندر ہماری ریسیڈنسی جو ڈالر باہر سے پاکستان بھی لے کے آتے ہیں, یہاں پہ جابس بھی کریٹ کر رہے ہیں, ان میں شاید گورنمنٹ کا صرف یہ رول ہو کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو, ان کو جو جہاں پہ اسپیس مل رہی ہے, جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, ان کو صرف اسپیس مل جائے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں سمجھ گیا, اس پہ میں بالکل اس کو آگے اگلی نیکسٹ میٹنگ میں اس کو ٹیک اپ کروں گا کہ اف یو ہیو یور اون اسپیس, تو اس میں جس طرح ہم انڈسٹری کو سبسڈی پہ الیکٹریسٹی جو دیتے ہیں وہ ان کو بھی دی جائے. پلس جو آپ کا دوسرا انفراسٹرکچر کی بات ہے, وہ آپ کا انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ بھی گلا. تو انفراسٹرکچر پہ ہم بہت زیادہ کام کریں. ہمیں کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں انفراسٹرکچر نہیں چاہیے کچھ کمپنیز کی طرف سے, ہمیں جو ہے انٹرنیٹ ٹھیک چاہیے, لیکن ہم نے کہا تھا انفراسٹرکچر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے. اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. ٹائم آئی گیس شارٹ ہے, کبھی دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو آپ کے کوشچنس دیکھوں گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. صاحب سے ریکویسٹ کروں گی اسٹیج پہ آئیں, اور رسول بھائی فرسٹ آپ نے آپ ہمیں ٹائم دیں, جتنے بھی ہمارے مہمان آئے, اور اسلم بھائی تھینک یو سو مچ آپ کی دوبارہ سلائڈ دوبارہ آن کر دیں. اچھا, اب ہم جو جس اسپیس کی طرف جا رہے ہیں, سوری تھوڑا ٹائم بالکل چلا گیا, لیکن آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں, تو وانٹ ٹو میک شیور کہ
उसको डेवलप करता रहूँ ताकि आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है, इट्स अबाउट लाइक हार्डकोर सेल्स। एक मैंने आपको इनबाउंड का बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, एसईओ कैसे सीखनी है, क्या कैसे करनी है, ये आपको भी बताया जाएगा यहाँ पे। यू कैन हैव hundreds and thousands of courses। लेकिन एसईओ को यूज़ करते हुए आपने अपनी एजेंसी को कैसे टॉप पे लेके आना है, कैसे लोकल एक्सपैंड करना है, फिर उस एसईओ को यूज़ करते हुए गूगल पीपीसी को आपने कैसे यूज़ करना है, और फिर वहाँ से आपको कॉल्स आ रही होंगी। सो व्हाट वी वांट इज कि हमने कहा कि आपको इनबाउंड कॉल्स आ रही हों, इनबाउंड मैसेजेस आ रहे हों, फिर कंटेंट मार्केटिंग हो, वेबिनार्स कर रहे हों, आप सुपर हीरो बन गए हों अपनी नीश के, वहाँ से लोग आपको रास्ते कर रहे हों। ये कुछ इनबाउंड चीज़ें हमने आपको बताएंगे। उसके बाद you can have the larger ticket clients with the outbound strategy as well। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर तो 12 चैनल्स हैं जहाँ से आप सेल्स पा सकते हैं, मेरी किताब में लिखा हुआ है। हम कुछ हाई लेवल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हेड्स अप कि थोड़ा सा ट्रेनिंग का टाइम ओवर हो रहा है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप यू गाइस विल सीख हैं इंशाल्लाह। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर उमैर अमजद साहब, जो कि CEO को-फाउंडर हैं legendn.com के, CEO हैं क्रिएटिव वर्क्स के, जो कि हमारे बुकएंड भी है और मास्टरमाइंड भी है, उसमें हम सेशंस देते हैं कि सेल्स कैसे करनी है। उमैर फ्रॉम स्टाफिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक बंदा सबसे महंगा रिसोर्स कितने का बेचा आजकल? $10,000 USD या AUD? USD. That was not USD, that was euros. Sorry. Euros। Euros. और वो किस चीज़ का रिसोर्स है? DevOps का। आमतौर पे कितने का बिकता है? 5,000 DevOps. Case to case vary करता है, technology fit around vary करता है, but mostly we pay somewhere between 2,500 to 5,000. 2,500 to 5,000। महीने में कितनी सेशन आउट? It depends कि इस वक्त क्या लाते हैं। जैसे अच्छा सीजन है, अच्छा सीजन 2 रिसोर्सेज। तो अगर 2 रिसोर्सेज 5 महीने लगा के आ गए आपके पास, तो रिटेन कितनी देर तक कर देते हैं? The minimum contract is of 6 months at least, but that goes beyond. जैसे 6 months to 12 months हुआ, तो आपको 83,000 पे जाने के लिए 8 महीने, लेकिन अगर कोई पीछे छोड़ के चला गया तो आप 12 से 24 महीने में अगर आप स्टाफिंग मॉडल पे चले जाते हैं। उस्मान हमें क्विकली बताएगा थोड़ा सा स्टाफिंग के हैक्स। टिकट साइज भी अच्छा है, 2,500 से 5,000 का एक रिसोर्स मुनासिब है, और हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। The very first thing is मेरे साथ यहाँ पे आज मेरे प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, फरहान रियाज। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया था, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, USP पढ़ाते हुए बखरा। That clicked me real bad. The USP बखरा USP ही होता है, but how you are going to be different because staffing हर कोई कर, staff augmentation कोरोना वायरस के बाद बहुत सी कंपनीज ऑफर किया है, but how you are doing it? So very first thing is that you guys need to go ahead and look for those particular jobs जो कि ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड है। अगर आप लोग उस तरह की सर्विसेज नहीं भी दे रहे, and if you can provide those technical resources, do that. अपने पास pool maintain करें। What we need to do is we need to create some of the sample profiles. For instance, अगर आपकी कोई digital agency है, आप लोग website design development करते हैं और WordPress के webflow के सारे resources आपके पास already available हैं, look around for the bench strength. आप उनकी profiles create करेंगे, you're gonna go ahead and make a really nice branding of your own company, and you will be tapping these agencies who are looking to hire. Multiple platforms, Indeed है, we work remotely है, हमारे पास LinkedIn की jobs हैं, even the career pages of the company's website. We need to tackle them differently. To give you an example, there was one of the companies, हम लोग Shopify में काम नहीं करते थे, it was just exclusively WordPress and different technologies. So I contacted them, they were looking for front-end engineers, and I sent them a sample profile और उनके career page से देखी, and उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि वो remote resources हायर करेंगे, but we were having our local presence in Auckland. मैं ज़्यादातर काम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर करता हूँ। नहीं है। Harvard? Right. Very much.
अच्छा मैं ज़्यादातर काम अपना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर करता हूँ सो जस्ट बिकॉज वी वर हैविंग आवर ग्राउंड प्रेजेंस तो जो हम लोगों ने कहा गो लोकल इंटरनेशनली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सो अगर तो आप लोगों का ऑफिस है उस किसी भी प्रेमिसेस के अंदर ट्राई टैपिंग फॉर दोज जॉब अपॉर्चुनिटीज बिटवीन विद इन दोज प्रेमिसेस एंड टैप दोज पीपल कि हम लोग आपको ऑफशोर रिसोर्सेज दे सकते हैं फर्स्ट स्टेप यू नीड टू क्रिएट द प्रोफाइल्स उन प्रोफाइल्स के अंदर आपने उस रिसोर्स की तमाम तर टेक्निकल स्किल्स मेंशन करनी है आप लोगों ने आपकी बात काट दी। अच्छा, थोड़ा सा अगर वापस चले जाएं थोड़ा सा अगर वापस चले जाएं इन्होंने वर्ड यूज किया था कि हम स्टाफ बेचेंगे जी ऑगमेंट करेंगे ऑगमेंट करेंगे सो यू डू नॉट बिकम स्टाफ यू बिकम अ स्टाफिंग एजेंसी यस आई रिपीट इस वर्ड को लिख लें you become a staffing agency. You don't get the people hired on W2. You actually get the people hired in your office. Client pays you as an agency. You pay the offshore resources the some amount of money, and then you let people or the customer know that you're getting 5,000 for having 160 hours to that particular resource. So just to clarify. So this is something which is very important to learn कि staffing काम कैसे करते हैं तो in this case मैं काम करता हूँ एजेंसी के साथ क्योंकि एजेंसीज को रिसोर्सेज की जरूरत है वो किसी सिंगल प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं What we do is we create a very fancy profile आपके तमाम तरह पोर्टफोलियो तमाम तरह आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज उसके अंदर हम मेंशन करेंगे and we will be contacting them with 3 touch points with 3 touch points if you guys can hear me it's okay Yeah. Keep going. so the first touch point is we will be contacting them by LinkedIn नॉर्मली क्या होता है इन तरह की एजेंसी जो भी काम कर रही होती है उनके हायरिंग मैनेजर्स ने हायरिंग का बैच बनाया होता है लिंक्डइन के ऊपर so we contact them the very first touch point is LinkedIn the second one is that we send them a customized email giving a reference of where the job is posted as a subject and send them a sample profile as an attachment कि भाईजान आप फ्रंट एंड डेवलपर ढूंढना चाह रहे हैं मैंने आपकी ये जॉब देखी है नीड के ऊपर सीक के ऊपर wherever since you guys are open to hire someone who can work very remotely होटल्स कौन से होते हैं जहाँ पे जॉब लिस्टेड सीक आता है हमारे पास भी वर्क रिमोटली आता है इसको देखना है सीख है वी वर्क रिमोटली है और कौन होते हैं सीक है वी वर्क रिमोटली है इंडीड है वेल फाउंड है एंड यू कैन फाइंड सेवरल अदर्स वहाँ पे जॉब्स लगी होंगी वहाँ पे उनको सर्च करेंगे उनको टारगेट करेंगे जी सो हम लोगों ने करना क्या है लेट्स टॉक अबाउट सीक तो अगर हम लोग सीक पे जाते हैं यू नीड टू यूज द कीवर्ड्स WordPress developer, front-end developer, whatever. You need to add the location. और एक और हमारे पास filter आ रहा होता है work from home का या remote का. So the first preference is that agencies who are open to hiring resources who can work remotely. Yes, we are going to contact them and tap them first. Second, the very important ICP in staffing is जितने भी हमारे startups हैं वो are funded. So these startups do not have their physical offices as of yet. उनको भी seeding भी होती है, initially funded होते हैं. So they are open to hiring remote resources. और उनका project चलना है, साल चलना है, 2 साल चलना है. It would be a long term gig that we have. So the next step is कि आप email करते हैं, आप report build करते हैं, then you contact them as well. You call them. 3 touch points very important. LinkedIn, second email, third is call. जो आप ईमेल करते हैं उसमें क्या कहते हैं कि आप एजेंसी आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेगी या आपको दो काम Yes, now that we are sending them the email through their official domain, it gives them an impact that it is agency to agency. It is agency to agency. So, Creative Bugs मेरी कंपनी का नाम है, मुझे Software Pro को कांटेक्ट करना है, तो मैं Software Pro को बताऊंगा it's Creative Bugs, and I am a software development company myself, and I am not a recruitment agency. अपने सेल्स की टीम को हम लोगों ने एजुकेट करना है कि किसी भी तरह से हमारी पोजीशनिंग ये नहीं जानी चाहिए that we are a recruitment agency and we are not going to contact the recruitment agencies as well just because they are the business brokers again middlemen. So हम लोग क्या करेंगे हम लोग उनको प्रोफाइल सेंड करेंगे हम लोग उनको कॉल को लेकर आएंगे then we'll educate them that what staffing is all about what you do. So
So most of the cases کے اندر ہمارے agreements ہیں, ہمارے contracts ہیں, اس کے اندر یہ چیز mention ہوتی ہے کہ ہم لوگ آپ کو ایک بندہ provide کریں گے. Our technical team would interview these people on your behalf. We will be presenting the shortlisted candidates in front of you. Ideally, for every single position, we should be sending 2 profiles for them to interview. اس کے بعد ہمارے prospects جو ہیں, جو clients ہیں, ان 2 بندوں کو interview خود کریں گے. Whoever they feel are the right ones, yes, they're going to say, fine, ہم لوگ ان کے پاس ان کو hire کریں گے. 2 چیزیں بڑی important اس سے پہلے. Whenever you get to the call with these clients, we need to ensure what the budgeting is. آپ نے ونڈو لازمی دے دینی ہے کہ کس ونڈو کے لیے جو ہائرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 3 سے 5 سال کا ریسورس چاہیے اور 3 سے 5 سال کا میں یہ پے کروں گا, 7 سے 8 سال کا یہ پے کروں گا. بٹ کئی دفعہ ایسے 3 سے 5 سال کا ریسورس بہت زیادہ انٹلیکچوئل اور بہت زیادہ ہائیلی اسکلڈ ہوتا ہے, جو کہ 7 to 8 ایئرس کے بریکٹ پہ فال کرتا ہوں. سو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور کسٹمرز کہ ہم لوگ یہ ونڈو فائنل کر دیتے ہیں $2500 سے $3200. اس کے اندر ہم لوگ آپ کو بندہ دے دیں گے. جو 2 پروفائل دی ہے ہم لوگ بتا دیں گے کہ جو ہماری پروفائل اے ہے یہ آپ کو 2600 میں مل جائے گی, پروفائل بی ہے یہ آپ کو 3000 میں مل جائے گی. whoever they interview, whoever they like, we're going to get them on board. ہم لوگوں نے ایک MOU سائن کر لینا ہے پہلے کہ اس تمام تر کام کرنے کے اندر ہم لوگ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. We are going to get these people onboarded with us with our option option. یہ لوگ ریموٹلی کام نہیں کرتے ہیں. جتنا بھی اسٹاف آپ لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں, خدا کا واسطہ ان کو ریموٹلی ہائر نہیں کروانا. یہ تو آپ ہی کیا ہو سکتا ہے, آپ ہی کیا ہو سکتا ہے, سیکنڈ تھرڈ کی ہماری بس اپنے آفیسز کو بلڈ کریں, ایز مچ ایز پاسبل ریموٹ اسٹرکچر کو مینیمائز کر دیں, ایٹ لیسٹ فار دا ہیڈ کوارٹر ٹیم, دا مین, دا کور ٹیم جو کہ ہے. عثمان صاحب, اس کی افادیت کیا ہوتی ہے بڑا سا آفس بنانے کی؟ آپ کا ماشاء اللہ کافی بڑا آفس ہے. جی, بگیسٹ بینیفٹ تو آپ کا برانڈنگ کا ہی ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو نیو اسٹافنگ میں جو نیو, لیکن سر وہ کنٹرول بھی تو ہے. جی جی, کنٹرول پھر آتا ہے, کنٹرول انوائرمنٹ بن جاتا ہے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی آج کل جتنے ایشوز ہیں اور سیکیورٹی, جی سیکیورٹی بھی, کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ بالکل آئی پی آپ کا سیکیور رہتا ہے. یو کین امپلیمنٹ سم پروسیس ہے جہاں پہ آپ کا نیٹ آف کو پتہ ہے کتنے ٹائم پہ آنا ہے, کتنے ٹائم پہ جانا ہے, انٹرنیٹ پہ ایشو نہیں ہے. بالکل, تو وہ تو ملٹیپل بینیفٹس ہیں. تو میں نے 5 سال کے سے بلایا کہ ماشاء اللہ کتنی بڑا آپ نے ماشاء اللہ پوری لمبی بڑی بلڈنگ ہے, کوئی 300 پلس ریسورسز ہیں, ون آف دا بیسٹ انوائرمنٹ ہے. سو آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے ریسورس بیچتے ہیں تو ان کو اپنے انوائرمنٹ میں بلایا, اگریمنٹ سائن کریں, پراپر ان کی ٹریننگ ہو, آن بورڈ ہونے سے پہلے ان کے آئی پی سیکیور ہو, ان کے کمپیوٹر سیکیور ہو, ان کا انٹرنیٹ ٹھیک چلتا ہو, ڈسپلن اچھا ہو. اور پھر یعنی کہ جیسے ایک چیز بیچنی ہوتی ہے نا پوری پیکنگ کے ساتھ, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ہیومن کیپٹل کو سیل کر رہے ہیں, تو ہم اس کو تیاری ذرا اچھی سی آپ کے آفس میں ہی ہو جائے, کیونکہ ریموٹ بیٹھا ہوگا تو ایک دم کے 2 سال میں ختم ہو گیا, انٹرنیٹ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو کنٹرول. نیکسٹ تھنگ ویری امپورٹنٹ, جو بھی آپ بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں اپنے امپلائیز کو وہ مینشن کریں, سیل دیں. کیونکہ گورے اگین ہم گوروں کی بات کریں, گورے ورک لائف بیلنس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ خاص طور پہ پوچھتے ہیں کہ اچھا فائن آپ لوگ اپنے امپلائیز کو کیا کیا بینیفٹس دے رہے ہیں. So if you got any benefits that you're giving to your own employees, sell them, use them as a hook to sell again. So جب ہمارا یہ پروسیس پیر ہو جاتا ہے, we need to get the person onboarded, we have to sign the contract. The day a person joins us, that's the day when we are going to raise our first invoice, and that goes recurring. In a nutshell, پہلے دیتے ہیں ویسے بعد میں لیتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ ایڈوانس کے اندر اس کے اندر پیسے لیتے ہیں, just because all the services that we are giving, تب تک ہم لوگ کو چارج نہیں کر رہے. So whenever the person comes in, we charge them. امپورٹنٹ, جب آپ اسٹافنگ کی سروسز میں جاتے ہیں یا پیکیجز سیل کرتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ فائدہ بھی یہ کہتے ہیں بازار جب ایک چیزیں نہیں آتی ہیں تو سارے پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. تو یہ ایک فائبر والی مینٹیلٹی ہے, یا اسٹور کے اندر چلے جاتے ہیں. بٹ یو ایس کے اندر ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جس بھی سروسز پہ آپ کو ہائر کرنے سے پہلے ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے, تو پیکیجز سیل کرنے $2000 پہلے رکھیے ذرا ٹیبل پہ, کل میں جا کے اس کو شروع کروں گا, میرے ساتھ سائن کرے کانٹریکٹ کہ آپ 12 مہینے میرے ساتھ اسٹک کریں گے. ٹھیک ہے, سو یو کین پری پے, یو کین ہیو کسٹمر پری پے یور سروسز, اینڈ دین سو دیٹ کہ اگر آپ اس نے نہیں کسی مہینے پیسے دیے تو یو کین ریووک دا سروسز لیٹس سے آفٹر 7 اور
14 days time as well, اور آپ کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کلائنٹ چلا بھی جاتا ہے تو اگین یو آر کی انوائس تو جائے گی یو آر ناٹ پیئنگ یور ریسورس فرام یور اون پاکٹ. پہلی چیز. سیکنڈ, آپ پراپر نوٹس دے کے ان کو واپس کر سکتے ہیں, آپ کی کمپنی کی ریپوٹیشن اسٹیک پہ نہیں آئے گی. So this is something which is to secure your own finances as well. Thank you so much, Anand. اچھا, اب اس کی جو آلٹرنیٹیو کوسچنز ہیں نا, ہم اس کو اس سلائڈ کے بعد کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آئی تھنک ہم نے سسٹم کے اوپر آ جائیں گے ہم, اور ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. اس کو میں تھوڑا سا جلدی کھول کے کروں گا. دس از امپورٹنٹ, کیونکہ مجھے پتا آپ میں سے بہت سارے لوگ سیلس کو انڈرسٹینڈ کرنے آئے ہیں, تو آیا ہو کہ آپ کو اسٹافنگ کا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ون از بہت بڑے جو مجھے کلائنٹ ملے, وہ مجھے ملے لگے. تو جو پہلے میں نے جتنی بھی کہانی بتائی ہے آپ کو 3 گھنٹے, وہ جو 3 گھنٹے والی کہانی تھی وہ جب تک نہیں ہوگی تو لنکڈ سے کہیں نہیں ہوگی. لوکل ہونا, اچھی پروفائل ہونا, کانٹینٹ ہونا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے, سو اٹس ناٹ اے لنکڈ لیکچر. میں نے آپ کو کہا اس کے لیے آپ اگر اتھارٹی بن گئے ہیں ان وٹ یو سیل اینڈ ویئر یو سیل, تو پھر آپ کے لیے لنکڈ کے اوپر بڑے کلائنٹ آنا آسان ہے. اگر آپ کی اتھارٹی والی پروفائل ہے, I'll just give you one quick hack and I'll tell you about the tools. Might be مجھے چاہیے. اچھا, so one quick hack is that کہ جب آپ اس کو ریکویسٹ کریں, جب آپ کی کوئی ڈیسنٹ آرگنائزیشن بن گئے ہیں تو آپ نے ریکویسٹ کیا کرنا ہے, how to become your vendor. So this is one of the most precious advice I can ever give you for the most sophisticated way of operating. Is there a way to become your vendor? Is there a way to become your partner? Do you have a process for onboarding? بیچ نہیں آپ, لیکن آپ کو کہنے کو آپریشن طریقہ مجھے بتاؤ کہ کاغذ فل کرنے ہیں, تو فارم فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کہے گا کہ ہاں ہم کوئی دیکھ رہے ہیں, ہمارا آر ایف پی کا پروسیس ہے, یا ہم کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ ای میل کرو, وہاں پہ ریکویسٹ کر دو. تو لنکڈ سے جب آپ جائیں گے تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ صرف بیچ نہیں رہے, بلکہ پرسنل کنیکشن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیچ رہے ہیں. کیپنگ ان مائنڈ یور پرسنل کنیکشن, بیکاز یو ٹاکنگ ایز اے ہیومن, تو اس کو آپ نے ضائع بھی نہیں کرنا. سو پرسنلائز وے میں آپ سے بڑا اچھا لگا, آپ کی پروفائل بڑی اچھی تھی, تو ون از کہ آپ ٹیمپلیٹ چلا دیں, ون از کہ آپ پرسنلائز طریقے سے بلڈ کریں. آئی وڈ سجیسٹ, دیکھیں میں آپ کو ٹول بتا سکتا ہوں, لنک ہیلپر ایک ٹول ہے, لنک ہیلپر, جیسے کنیکشن ریکویسٹ آٹومیٹ ہوتی ہے لنک ہیلپر. سیلس نیویگیٹر آپ کو چاہیے, آؤٹ باؤنڈ کی ایک ایکسٹینشن ڈال کرتی ہے جس سے پرسنلائز لنکڈ کے میسیجز کریٹ ہو جاتے ہیں, وہ خود ہی اس کے پروفائل کو چیک کرتا ہے اور میسیج بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سجیسٹ پٹنگ اپ اے ہیومن, اور اس ہیومن کا کام یہ ہوگا, سمجھدار ہیومن کیا کرے گا, وہ پھر بھی اس کی پروفائل کو پڑھے گا اور اس سے کوشچننگ کرے گا, ہاں جی آپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے, آج کل کیا سیزن چل رہا ہے, سیلس کیسی جا رہی ہے, فلاں کام کیسے ہو رہا ہے, اچھا چلو میرے خیال سے تو ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنی نیچ میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا نالج بھی ہے. اور اس طرح ریپورٹ بلڈ کرتے کرتے اس کو, اچھا چلیں بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. اگر آپ کوئی وینڈر آن بورڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا کیلنڈر کا لنک ہے. Would you mind setting up a call? Can I set up a call with you? Would you mind finding a slot that works for you? اور آپ کا کام ہے لنکڈن سے ایک بندے سے, ایک سیلس نیویگیٹر کا لائسنس, ایک بندہ, ایک لنکڈن کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنک ہیلپر, آپ نے 10 بکنگس نکالا پر مہینے. کتنی؟ 10 bookings, 10 people to talk to you. اس میں سے کلوز کتنے کریں گے؟ 10 میں سے, یہی آپ سے کرتا ہے, 10 میں سے کلوز کتنے کریں گے؟ جب آپ نے بڑے کلائنٹ کلوز کرنے ہیں نا, لسن, جب آپ نے بڑے کلائنٹ کلوز کرنے ہیں تو پھر آپ نے سارا کام وہاں پہ نہیں ہوتا. In almost ابھی ہمیں پروسیس پہ ڈسکس کریں گے, almost every occasion it has to be closed with a discovery call, with a requirement call, and then proper closing. So آپ کا جو KPI ہوگا with staffing,
with LinkedIn, with email marketing, with networking, with everything, by then meeting कर लो मेरे को. और हमने बेचा कुछ नहीं कभी भी. Never sell on the first part है. इसको अपने सबकॉन्शियस में बिठा रहे हैं. आज के बाद में है ना, हर चीज के अंदर मिसिंग. आपके 15 मिनट चाहिए, आपके 5 मिनट चाहिए, ये मेरा गारंटी है. ठीक है, मेरी वो सेल्स की टीम पे बैठी हुई है, सुन रही है मेरी सारी बातें. Then, correct me if I'm wrong, Hassan. Okay, do you find a slot in my schedule, like hardly any slot? यानी कि माशाल्लाह ये क्या करते हैं कि ठक 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 मेरी सारी स्लॉट्स को बुक करते हैं. ठीक है, और अगर जैसे मेरी स्लॉट बुक नहीं हुई, मुझे पता है कि अगला मेरा हफ्ता या महीना खराब हो जाएगा. पाइपलाइन होती है बेसिकली, सब पाइपलाइन. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि लीड्स को जनरेट करना है, which could be through LinkedIn, which could be through email, और bookings. आसिफ, आई थिंक एक तो LinkedIn का आपने बात किया, अपोलो को मिस कर रहे हैं, सीमलेस और डायरेक्ट मिस कर रहे हैं. अपोलो में उस पर तुम कहते हो कि जो फॉर्मूला नंबर लगाते हैं क्या? So again, I think that's something which I'm currently working on. It's not finalized yet. और उसमें मुद्दा बेसिकली ये है, I think हमने bootcamp में इसमें बात की थी, वो थी बेसिकली आपकी intent based search. इंटेंट बेस्ड सर्च, थोड़ा सोची बोले ना. Intent based search. So intent based search में होता ये है कि आप basically you try to find the person, for example कोई XYZ company है, उसके अंदर let's say अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, कोई जिम है या कोई फिटनेस सेंटर है या कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, तो उसके अंदर कोई CMO बैठा हुआ है who is trying to let's say medical facility and is trying to have a more let's say footfall, अपना वो जो पेशेंट फुटबॉल को बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए CMO जो है वो ये करेगा कि ये ट्राई टू maybe find a resource for that or maybe उसको से strategize करेगा, but the need is there, the intent is there as well, so he needs some help. So probably उस चीज़ को लेके उसने सोशल मीडिया के ऊपर या इवन LinkedIn के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट किया हुआ होगा. तो इंटेंट बेस्ड सर्च से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने कुछ फिल्टर्स यूज़ करने हैं फॉलो में या सिंगर्स के अंदर, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली फॉलो पे इंटेंट बेस्ड सर्च कर सकते हैं. उसमें सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपको कीवर्ड्स किस तरह से आपने डिफाइन करना है. That's something which like I said, Shopify है या whatever it है, for example. Basically जो सर्च होती है ना वो आपके उसके 4 से 5 क्राइटेरियाज होते हैं. तो सबसे डिफाइन सर्च आपको देती है वो आपके SIC कोड होता है, नॉट श्योर कितना लोगों को इसका पता है, बट SIC कोड होता है जो बेसिकली किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट जो होती है वो असाइन करती है एक इंडस्ट्री को या एक वर्टिकल को, कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जिम वाले जो हैं उनके लिए एक अलग से SIC कोड है. तो आप वो SIC कोड के थ्रू अगर सर्च करोगे अपना इंटेंट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इंडस्ट्री एज वेल, तो दैट हेल्प्स अ लॉट. उसमें आपका डेटा बहुत ज़्यादा रिफाइन होता है. तो बेसिकली जो ये कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप कोड साइड पे आते हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है कि हु विल रिस्पॉन्ड एज मोर. वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं इंटरनेट पे डाला था कि कोई फलां बंदा चाहिए लेकिन आपको नहीं पता. अपोलो के अंदर अपोलो एक टूल है, उसको लिखते हैं फिर इसको नहीं पता. अपोलो के अंदर एक फिल्टर लग जाता है और उस पर एक SIC कोड होता है या उसके अंदर आप वैसे ही डालें आई गेस कीवर्ड भी, तो वहाँ से उस तरह के क्लाइंट्स की लिस्ट उस शहर में उस मुल्क की निकल आएगी जो कि आपके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं. और उसको निकालने के बाद आपको आसपास उसके LinkedIn आ जाएंगे, LinkedIn का पता चला देंगे, उसके LinkedIn के मैसेजेस शुरू कर सकते हैं या ईमेल की कैंपेन चला दें. आसिफ जल्दी से बताओ कि ईमेल भेजने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? नंबर 1 आई वुड से Salesforce. Salesforce का लाइसेंस आता है कोई $70-80 का. हाँ, वोल्ट पे अगर कह रही है आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा. उसके अलावा ब्रेवो है, HubSpot है, Salesforce है, Smartly आजकल बहुत चल रहा है. Smartly से आप 300 जो ईमेल्स है डेली फ्री भेज सकते हैं. Salesforce में से 5,000 भेज सकते हैं लेकिन उसको वार्म अप करना पड़ता है. ठीक है, तो अगर आप और कंसिस्टेंटली उसको बिल्डअप करना पड़ेगा. वार्म अप कैसे करते हैं? एनीवन कैन टेल मी वार्म अप कैसे करते हैं? जल्दी जी. Salesforce.
So basically warm up is a method जिसके अंदर हम थोड़ा करके ना आज 5 भेजनी, कल 10 भेजनी, फिर 50 भेजनी, फिर 100 भेजनी, फिर 500 भेजनी, फिर 1000 भेजनी, फिर 1500 भेजनी, फिर 3000 भेजनी, फिर 5000 भेजनी। स्लोली आप वार्म अप करते हैं और इसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं। स्मार्ट लीड इज वन ऑफ द टूल जिससे आप अपने आईपी को वार्म अप कर सकते हैं। अगर वार्म अप ना किए ईमेल भेजो तो क्या होगा? स्पैम में चला जाएगा। अच्छा, आपको ईमेल भेजने के टूल्स पता लग गए हैं, आपको लिंक्डइन के टूल्स पता लग गए हैं, आपको मैंने डेटा निकालने का तरीका भी बता दिया, सेल्स नेविगेटर से निकाल सकते हैं, फॉलो से निकाल सकते हैं। इसके बाद में मज़ीद मेरे बुक के सेक्शन 14 के अंदर, सॉरी सेक्शन नंबर 3 के अंदर चैप्टर 14 में मज़ीद भी चीज़ें बताई गई हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। हम थोड़ा सा ओवर टाइम जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो 2020 के अंदर मैंने हार्वर्ड से सर्टिफिकेशन की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर मैं आपको कहूँ कि उसका वन वर्ड क्रक्स क्या था, तो वो था कम्युनिटी, क्लोज कम्युनिटी। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि अनसक्सेसफुल कंपनीज प्ले विद लार्जर पूल ऑफ पीपल टू वर्क विद दैम, और जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो अपने इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट कर देती हैं, क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम्युनिटी बन चुकी होती हैं। कम्युनिटी क्यों बनाना? इसका मतलब ये है आपकी जो मार्केटिंग चलती है ना वो हमेशा ऑडियंस से चलती है। अगर कम्युनिटी नहीं होगी ना, एक बंदा मेरी एक्स बात सुनेगा और वो कराची में बंदा मेरी वाई बात सुनेगा। आप लोग यहाँ पे क्यों हैं कि आप लोग एक क्या है, कम्युनिटी है। तो ये हो सकता है कि आपने मेरी एक बात को 10, 20, 50 या 100 से ज़्यादा मरतबा सुना। व्हाट इफ आपने मेरी एक बात को एक दफ़ा ही सुना, तो आप इन्फ्लुएंस नहीं हो। कम्युनिटी क्या होती है? क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, और जब आपको बार बार सुनते हैं तो आप आपके अनइंटेंशनल फनल के नीचे जाना शुरू हो जाता है, मिडल फनल, बॉटम फनल, ठीक है? या तो इंप्रेस हो जाएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है, कहते हैं ना, वो बॉटम फनल पे चला गया और उसकी राय कर दी, क्यों क्या कहेंगे? बंदा एक नंबर है गया, काम क्या करना यार, ए वाली दुकान पे जाना, बॉटम फनल, मिडल फनल, ठीक है? तो आपने अपने इर्द गिर्द गोरे हल्की इनके साथ भी आपने काम करना है, एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल। इसलिए मैं कहता हूँ नीश में जाना, इसलिए मैं कहता हूँ सिटी में जाना, क्योंकि आप सिटी या नीश में नहीं गए, अनलिमिटेड लोगों के साथ करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन आप अगर मैं आपको कह रहा हूँ न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में करना है तो कितने हज़ार हो गए, दैट्स इट, तो आपको याद रहेंगे, वो आपको याद रहेंगे, आप उनको याद रहेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। So easy for me to sell them, even though I don't sell them directly. जिसको ज़रूरत होती है खुद ही मेरे बारे में बातें करते हैं, यार he's a legend, वो मेरे बारे में ऐसे कहते हैं कि हमारी ब्रांड नेम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम बोलता हूँ उनसे आगे तो क्या कहते हैं कि जो चैस था, he was part of the, like मैंने आपको बताया था, इस कम्युनिटी का हेड है। तो होता है क्या है कि आप उनसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं जो हम नहीं करते। तो अगर आप एक बड़ा क्लाइंट लेके आना, आप वाली बात, तो अगर आप उसको वो दोस्त नहीं है, लाइक इस तरह वाले काम नहीं हो रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आप उससे चाय पी, आप शराब ना पी, आपको 200 पी, साइड में होकर नमाज पढ़ने, रिस्पेक्ट करते, उनकी वैल्यूज है। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, तो कहता हूँ भाईजान मेरी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के आऊँगा, ठीक है? भाई शराब को और भाई वैल्यूज में नहीं है भाई, ये तो नुकसान है, आप ये भी नुकसान देखो, जो गोरा समझदार गोरा है वो दोस्त ही लेता, उसने कहते हैं गलत काम ये हमें जो है कम्प्लेक्स होता है। बट बड़ा आप अपनी वैल्यूज के अंदर रहते हुए औरतों की इज्जत करते हुए वहाँ पे, तो जो गोरी होती है वो बेसिकली ये नहीं होता कि कोई कहे नो, इस माइंडसेट को भी निकालेंगे, वो वैसे ही आपसे बात कर रहे हो, क्योंकि एक नॉर्मल नॉर्म है। आपने उनकी औरतों की भी इज्जत करी, जैसे यहाँ पे आप इज्जत कर रहे थे, आप उनसे अच्छे इखलाक के साथ पेश आ रहे थे, यहाँ पे रात कर रहे थे, आपने अपना स्लोली बिजनेस के एतबार से रिलेशनशिप बना लिया। लेकिन जैसे मेरा दीन कहता है खैर ख्वाह होना है, एक्चुअली में आप उनके खैर ख्वाह हैं, आपसे देख नहीं रहे,
تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی جانا. میری کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں ایچ ون آف دیم کو سکسیزفل کر دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں مارکیٹنگ میں نے کسی کی پکڑ لی تو میں اٹھا دوں, میں چاہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھلا ہو جائے, مجھے ٹرسٹ کریں. اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ اپنے نیٹورک کو بڑھائیں گے, پھر ایک دفعہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے پورے سسٹم کو آپ کو آؤٹ سورس کر دے, کیونکہ آپ کو کام اس لیے نہیں دیتے کیونکہ they don't trust you. چاہے جتنی بات نہیں. تو جلدی سے میں کلوزنگ کا بیسیکلی کیونکہ بہت بڑے بڑے کلائنٹس ہیں ریفرنس کی وجہ سے, بہت بڑے بڑے کلائنٹس. ٹرسٹ کی بات کرتے ہوئے فوکس آن ریٹینشن, نالج شیئرنگ, نالج کی بات کی ہے, اکثر پروسیس بار بار جو آپ کے, تو آگے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ سی ٹی ہے میرے ساتھ 10 سال میرے ساتھ کام کیا, اور میں آج تک ہر ہفتے صاحب ای میل جاری ہوتی ہے, ہر ہفتے. تمہاری غلط نہیں ہوتا, میں اس کی ای میل چھوڑ دوں. 10 تک پرانا کہیں گے, میں اس کی ای میل کر رہا ہوں. نالج شیئرنگ, نالج کے لکھنے سے نالج فنل چلائیں گے آپ, ڈفرینٹ ای میل مارکیٹنگ جو میں نے بتایا خود بھی تھرو ایڈی, تو کیا ہوگا, لوگ بار آئیں گے آپ کے پاس, بولیں گے نہیں. You should be the first guy that comes in their mind when they have to choose for marketing or software. And if you are not, that means کہ آپ نے اس پہ penetrate نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا another client, بار بھیجی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریفرنس آ رہے ہیں. یہ LinkedIn کا ایک سیمپل تھا, یہ پورا فنل چلایا, لیٹس میٹ اپ. میں نے آپ کو بکنگ کرنی ہے, اب یہ $2,000-3,000 کے ریٹینر ہے. یہ ایوری مطلب میں نے کہا آپ سے بہت شکریہ, میرے بہت اچھے کلائنٹ ہیں, تبھی آپ کو میری 2 چیز بتا دیں. کچھ سیل نہیں کیا. اس نے کہا یار ہم سے انٹرسٹ ہے, جیسے آپ بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب کیا اس سے ہے, یاد رہ رہا ہو. ایک دفعہ پرابلم یہ ہے کہ جب فائبر وغیرہ کے کلائنٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا بیس نہیں نا ہو. آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہونی چاہیے اپنے کسٹمر کی, اس کو آپ فنل کو گرم کریں آپ. اس کے بعد یہ دیکھیے میں پوری فنل بھیجتا ہوں نالج, ایس سی او میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, مارکیٹنگ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی جان, میں نے اس کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ ایسے سروسز کو, کہتے ہیں میری ویب سائٹ ہے, ویسے مجھے سروسز چاہیے. نالج فنل سے. ٹھیک ہے, تو نالج فنل سے آپ کو بڑے بڑے کلائنٹس آئیں گے, ریفرل سے آپ کو بڑے بڑے کلائنٹس آئیں گے, اور ٹرسٹ سے آپ کے بڑے بڑے کلائنٹس آئیں گے. کوئکلی LinkedIn پہ جواب آ گیا. ٹھیک ہے, وہاں سے لے کر یہاں تک 2 منٹ کے اندر سمجھا. Right. So this is very important کہ ہمارے processes کیا جاتے ہیں, ہم لوگوں کو skip نہیں کرنا process. The very first thing that Ahmed has already mentioned, ہم لوگوں کو client کو call کے اوپر لے کرنا ہے. That's the first thing. So وہ call کے اوپر آ گیا اور آپ نے سب سے پہلے اس کی problems identify کرنی ہے. Try to be on the driving seat. اگر تو ہماری نیش کا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایسے common مسئلے ہیں جو کہ ان کو آتے ہیں, اور یہ کام تبھی ہوگا when you're going to approach them in the right way. Make sure that before the call you've got your check marks کہ میں نے اس سے یہ سوالات پوچھنے ہیں, اور ان سوالات کے جوابات کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ اس کو کیا بھیج سکتے ہیں. And then propose. So in order for us to go ahead and get the nerves in the right hand, we need to understand اس کے مسئلے کیا ہیں اور ان کو مسئلے بتائیں. So آپ نے ڈسکوری کال کے اندر صرف ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیا ویلیو دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان کو یہ کہہ دیں گے کہ just hold up, I'm gonna go ahead and I'm gonna send you some of the information by email as proposed solution. اس کو آپ دیکھ لیں اور مجھے بتائیں that if that solves, اور اس کے بعد آپ اگلی کال پہ جائیں. So the next call would be جس کے اندر آپ نے جو بھی ورکنگ کی ہے ان کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, ان کی کوئریز سے ریلیٹڈ, ان کے مسئلے سے ریلیٹڈ, you prepare and you give them a demonstration. آپ ان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نارملی ہم لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے, ہم نے ایک PDF کریٹ کیا اور ان کو فٹافٹ کوٹیشن بھیج دی, اس کے بعد بندہ غائب, کدھر نہیں, we don't know. Just because we have already given them کہ ٹائم اور کاسٹ کتنی لگے گی, we do not have this in our hands کہ ہم لوگ دوبارہ اس سے بات کر سکیں. It is very important for us کہ جو بھی ہمارے فیصلے ہوں وہ ہماری ایک کال کے اوپر رہ کے ساری بات سمجھ میں آ رہی, بیکاز ہو سکتا ہے ایسا بہت دفعہ کہ کال کے اوپر رہتے ہوئے آپ اس کو کچھ ایسی آفر کر سکے جو کہ اس کی دماغ کے پیچھے آ رہی ہیں, جس کی بیس کے اوپر وہ آپ کو نہ ہائر کرے. ضروری چیز یہ ہے کہ مجھے LinkedIn پہ جواب کس نے دیا, یہ ضروری ہے. وہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے LinkedIn کے اندر یہ کوالیفائی کیا
کہ بھاجن کی جو ریونیو ہے 1 ملین ٹو 10 ملین کا ہونا چاہیے. اچھا میں نے اس کو 50 ملین نہیں لکھا کیونکہ اس کا کلوزنگ پروسیس کا لگتا ہے کہ میرے پاس شاید سیلس کی ٹیم ہی نہیں ہے اس کے کلوزنگ سائیکل کو کلوز کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ یہ جو اسٹرگلنگ بزنس 1 ملین سے جو کم بزنس ہے وہ اسٹرگلنگ بزنس ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جائیں گے تو پھر آپ عثمان صاحب نے بات کی تھی کہ بار بار وہ ریپیٹیو پروسیس میں پڑ جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ 1 ملین سے 10 ملین والا ہمارا ٹائم ہے. آپ کو میسج اگر اس کے آئے گے آپ کا ریٹینشن ریونیو سارا جو میں نے آپ کو کام کہا تھا وہ آئے گا. اینڈ دین the right people, which could be CTO, CMO, co-founder, managing director, managing partner, company owner, etc. They can be several and multiple based upon company کتنی بڑی ہے. اگر ہم لوگ بہت بڑی کمپنی کے CEO کو جا کے ساری بات کہہ رہے ہیں تو CEO کا ڈیسیژن میکر نہیں ہوگا because he is doing a lot of other stuff. تو ہم لوگوں کو اس چیز کو جاننا ہے کہ ہمارے پاس ڈیسیژن میکر کون ہے. ون آف دا ویری آپ پیجی اسٹارٹ جاتے ہیں. So one of the very important thing is in closing are the objection handles. Normally ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے چیز دیکھ لی کیا کیا آبجیکشن آ سکتے ہیں. Just make sure you prepare a good amount of objection handles تاکہ آپ اسی کال میں رہتے ہوئے اس کو ایڈریس کریں. Thank you. So quickly qualify سیکنڈ والے لوگوں سے بات کرنی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی دوست بنا لیں گے بزنس کے بعد سے پہلی کال میں نہیں, پہلی کال میں سمجھنا ہے. دوسری کال کے پہلی کال میں ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر دینا ہے کہ دوسری کال کب اور کس ٹائم پہ کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کی کلائنٹ آتا ہے تو کلوز لوپ کریں گے اپنی کنورسیشن کو. اینڈ دین پروپوزل اینڈ نیگوشیشن بڑی اچھی سلائڈ بنا کے اچھی سی چیزیں بنا کے آپ اس کو پریزنٹ کریں گے. اس میں ہم میک شیور کریں گے کہ آپ کی کمپنی کی اسٹرینتھ تھی, سملر پروجیکٹس ہیں جو آپ نے ڈلیور کیے, اور آپ اس اسٹریٹجی کے ساتھ اب آپ نے ہمیں آپ کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے. نیکسٹ از quick pause. So I'm going to do a quick cold pause. ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی کو close کرتے ہیں. Who would like to be a customer? Anybody? So I'm a cold caller. So ایک کال میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کولڈ کالنگ کیسے کریں. کولڈ کالنگ از فائن ایز ویل ایز اے کولڈ آؤٹ ریچ میتھڈ. ای میل, لنکڈن, کولڈ کالنگ. مقصد یہ ہے کہ بکنگ پہ لے کے آنا ہے, اس کو کال پہ لے کے آنا ہے. سو hey, this is Hamid. So he is the owner of a vet hospital. Hey, I'm calling you Zishan. Hi, I'm Zishan. Hey Zishan, this is Hamid from Software Tour in New York City. How are you doing? I'm fine, thank you. Zishan, I was looking at your website and your business. I see that you guys have a hospital and you cure XYZ services. Yes. Okay. And while we were looking at the site, are you getting some good number of clients? No, actually nowadays there are very low traffic on our website. Low traffic. I understand. And that's what I hoped for when I was looking at the site. So, do you have like a marketing team in-house which is taking care of customer acquisition? No, there is no team that is like additional cost for our regular routine measures. I understand. So, what I would suggest, Mr. Zishan, is that you take on, so let's say you're making like 100,000 a month. What I suggest is you should invest 10,000 a month for your marketing in order to ensure that your pipeline for your clients is actually building up. And once you stop doing that, I'm creating a lead. Once you stop doing that, your customer acquisition graph is going to go down. So what I can do for you, we are based in New York City, and we do online marketing and customer acquisition for healthcare, hospitals, and especially the Wex hospital. And we have worked with XYZ hospitals to get them a lot of clients, and we can replicate the same for you. Would you be interested in having a call with me next week? Yes, sure. But how you will make sure that these things will work actually? We have tested and proven blueprints in-house that we have tested over different clients in the similar niche. So we use the channels like Google AdWords, Meta Ads,
search engine optimization, while we ensure that your site is completely optimized for the conversions, and the rest is up to us. You pay us like a $5,000, let's say, a month budget, and you pay $2,000 to us to manage the budget, and we're gonna make sure it's $7,000 a month, you're getting tons of leads per month. Sounds good? Yes, looks good. Okay, समझ आई guys? Yeah. Firstly, you want to be difficult? You want to be difficult? Who wants to be difficult? Okay. Up, then. Huh? Done. All right. What do you do, sir? हेलो ये क्या करते हैं? अभी कॉल शुरू होगी या वैसे इंट्रोडक्शन मैं पूछ रहा हूँ आप who are you? सर मेरा एक स्टार्टअप है वाटर फॉर फ्री के नाम से नहीं आप हॉस्पिटल like amount वाला है ना? ओके ओके So do you have a hospital or what do you do? हॉस्पिटल करते थे Hospital. Okay. What's your name? हुज़ैफा Huzaifa. Hey, I'm calling for Huzaifa. यस आई एम हाउ आर यू This is Hamid. I'm from Software Pro Digital in New York City. How you doing? ओके आई एम फाइन आई एम गुड हाउ आर यू I'm doing well. Huzaifa, I was looking at your LinkedIn profile. It sounds great, man. Thank you. You're doing tremendous work. Thank you. And I was looking at your hospital site as well, and I found that you guys offer like wet XYZ services. So are you getting some good number of clients these days? Yes, obviously we are getting good clients. That's why we are running the business. Okay, sounds good. So, how many clients do you think actually are, as per your goal, do you think that the clients are as per your goal? How much is your marketing spend? Yes. Currently we are you can say planning to expand the hospital. So I can't tell you exact numbers. And you're getting a lot of clients? Yes, exactly. We don't have How much that is many your sources. how much is your marketing spend? We almost spend 30% of our net revenue, And how much is that? around $25 million. $25 million? Yes. And what is the CPL? What is CPL? You don't know the CPL, and yet you are spending a lot of money. Yes. Because we are I guess with your stats, I can see that the cost per lead that you're paying is about $150. Is that so? yes, around. That's a lot, sir. Because I've been working with the similar Wex hospitals, and I've got a blueprint in-house where I can get you a lead for $50. And you're gonna save $100, and then if you divide all of those, like probably 1,000 clients that you get in a month, so 1,000 into $100 that you're saving, I'm gonna get you save like about $1 million a year. Does that sound good to you? No? I can guarantee you that because I got perfect blueprints. I've never got a lead for more than $50. Even though in some of the leads I can get it $25, $35, $45, right? So I can guarantee that I've got perfect blueprints and now, and all you have to do is, sir, you have to get on a call with me. I'll explain the process, and then you have to sign a contract with me for 12 months. Okay. And there is a very small retainer of $6,500 a month that will ensure that you save $1 million per annum Okay. by our marketing services. Sounds good? Okay, so I will connect you with the marketing team. So What is the best time to connect with them? probably next week. Okay. Next week. So I'm booking a call for you and your marketing team 3 p.m. next week. Does that sound good? Okay. Thank you. Thank you. Appreciate it, sir. Okay. So CPL, you have to be smart enough to understand the problem, and then you have to create a need. I didn't say, oh sir, I sell Facebook ad services, I sell SEO services, I sell this, I sell that. What did I say? And we client shopping. Simple. अच्छा आगे जो है आपको कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि कस्टमर से बात भी कैसे करनी है इसके तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं Within 5 minutes next मैं आपको सिस्टम स्केलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा अभी हमने काफ़ी ज़्यादा बात की सेल्स कि आपको सेल्स कैसे आएंगी हमने डिफरेंट चैनल्स को डिस्कस किया सेल्स आती है लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे लेट्स से उस्मान साहब की टीम है 300 बंदे की लेकिन सिस्टम एंड प्रोसेस नहीं है तो सर रन कर सकते हो इम्पॉसिबल द मोमेंट यू वांट टू गिव योर
اونرشپ آف دا ورک ٹو سم ون ایلس، وہاں پہ آپ کو پروسیس بنانا شروع کرنے پڑے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک ماڈل بھی ہوتا ہے دیٹس کالڈ EOS ماڈل. میں اکثر بتاتا ہوں EOS فریم ورک، اس کو لکھ لیں. So basically specialized talent for apps, e-commerce, just make sure کہ آپ کے predictive tools, predictive index is the tool that you need sir آپ کے لیے جو ٹیم ہائرنگ ہے نا. So predictive index is the tool which was used by the US Army back in 1965 and I think they did as well, where they check the attribute of a person before hiring someone and putting into the someone role. کیونکہ اگر آپ نے غلط ہائرنگ کر لی تو یہاں تو اس کو یاد رکھیں you have to keep right people at the right role. کیا اس کو یاد کریں right people at the right role. کیونکہ اگر wrong people at the wrong role ہو جائے گے تو آپ کا سارا کباڑا ہو جائے گا. So while continuous training for the talent, اپنی ٹریننگز کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ISO وغیرہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. لیگل کمپلائنس آپ نے کرنی ہے, کانٹریکٹس آپ کے سائن ہونے چاہیے, کانٹریکٹس کے ڈرافٹس ہونے چاہیے. اپنے جتنے بھی کام ہے اسٹینڈرڈائز ہوگا. سیلز کا پروسیس کیا ہے اسٹینڈرڈائز ہوگا. ڈلیوری کا پروسیس کیا ہے اسٹینڈرڈائز ہوگا. ورڈ پریس کا کوڈ کیسے کرنا ہے اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے. جاوا کی کوڈنگ کیسے کرنی ہے اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے. اپنے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ٹولس کو یوز کریں ایز مچ ایز پاسبل. ڈاکومنٹ کو جو پروسیس ہے اس کے ڈاکومنٹیشن بنائیں, ٹائم زون مینجمنٹ کریں. تو بیسیکلی وٹ آئی سجیسٹ کہ آپ نے جس ملک کے لیے کام کرنا ہے اس ملک کے ٹائم زون میں کام کریں. اگر آپ ملک کے ٹائم زون میں کام نہیں کریں گے تو آپ مور دین آئی تھنک 80% 90% اس کی جو اسکیلیبلٹی کا چانس ہے وہ گوا دیں. آگے چلتے ہیں. جس کو آگے چلتے ہیں. یہ آپ EOS ماڈل کو پڑھیں گے, ہائرارکی بنائیں گے. میں آپ کو ہائر بتا دیا. سو پہلی لیئر آپ کی ہوگی ریجن کے بندوں کی پہلی لیئر, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو بکنگس کریٹ کر کے دے رہے ہیں. بکنگ. پھر آپ کے کلوزر ہوں گے جو اس بکنگ کو کلوز کر رہے ہیں. پھر اکاؤنٹ مینیجر سلیش پروجیکٹ مینیجرس ہوں گے جو ان پروجیکٹ رول ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں. اچھا, پھر یہ جو اکاؤنٹ مینیجرز ہوتے ہیں, یہ پروجیکٹ مینیجر کو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی واسٹ ہوتی ہے. اکاؤنٹ مینجمنٹ تھوڑے چھوٹے پروجیکٹس ہوتی ہیں, مطلب $2,000 جس کے پاس 5 پروجیکٹس ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ مینیجرز ویسے بھی کہتے ہیں پاکستان میں زیادہ پروجیکٹ مینیجرز کہتے ہیں. پروجیکٹ مینیجر کے بعد ڈفرنٹ اکاؤنٹ مینیجرز بھی ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس پروجیکٹ مینیجمنٹ کے انڈر جو ڈلیوری ٹیم ہے وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہے, جس میں لیڈ رولز ہوتے ہیں, ایکسپرٹ رولز ہوتے ہیں, کوڈ ریویو والے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ آفیسر لیول ہے, یہ آفیسر سے اوپر والا لیول ہے. یہ کام کو چیک کریں, یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کام کر رہے ہیں ڈیولپر, ڈیزائنر, مارکیٹر ایکسیٹرا. یہ کام کو چیک کر رہے ہیں. چیک کرنے کے بعد اس کو جا رہا ہے, یہ کلائنٹ کو بتا رہا ہے. اس ہائرارکی کو دیکھ لیں. جسٹ میک شیور کہ یو گائز آر فالوئنگ دس ہائرارکی. It can be replicated to any business model. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پکچر لے رہے ہیں. That's one of the best tools جو کہ میں نے human evaluations کے لیے یہ جو کام ہے نا, یہ سب سے آپ جو چیز سارا کام جو ہم کر رہے ہیں پوری پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. US کے اندر, US, UK, UAE, سعودی عربیہ. لیکن آپ کے پاس بزنس بینک اکاؤنٹ آ گیا نا, بزنس بینک اکاؤنٹ آف اے کمپنی, all we need to do is now sell, that's it. So اس کام کے لیے
वीज़ा लेना पड़ेगा, या हो सकता है ऑनलाइन LLC बनानी पड़े, ठीक है, ये सारा कुछ टैक्स वगैरह सारा कुछ जितना भी कर रहे हैं, you need to get the money from the country or the city where you are going to business. जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ उस सिटी के अंदर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग आपको ट्रस्ट करें. The physical, the bank, better to trust. हाँ. अगर हमारा $45,000 का बजट था तो हमने कहा कि we have bank of America. हाँ. उसकी वजह ये कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रगल तो नहीं ना कर रही होंगी ऑफ कोर्स. अच्छा माइंड लेके आना तो फिर आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा. वैसे तिजारत के लिए ट्रैवल करना सुनना है, अच्छी बात है. ये सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट है आपके लिए. तो वीज़ा अगर आपने लगाने हैं जो कि $6,000 वाले इम्प्लॉयटी होते हैं, फीस ले रहे होते हैं, ये साइट आपको मिलेगी. तो के जरिए हेल्पफुल आप मेरा ये जितने भी मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं तो मेरा नाम बता सकते हैं आप. जस्ट मेक श्योर के नाम रोशन करना हो यार हामिद के बंदे के साथ काम किया था, बड़ा मज़ा है, पैसे भी लेके गए और काम भी अच्छा किया और कम्युनिकेशन भी अच्छी है. अगर मेरा नाम भी आप यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ों में, प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन. these are just resources. तो हमारे बूट कैंप है, हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप है, मेरी वेबसाइट है, वन ऑन वन समटाइम्स कंसल्टेंसी भी करता हूँ, और ये मेरे बुक का URL है. हमारी कम्युनिटी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आई थिंक आप हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं. कम्युनिटी में हमें कनेक्टेड रहना चाहिए. आपको इस सेशन के बाद अभी मैं क्वेश्चन दूँगा वैसे आपसे, इस सेशन के बाद खत्म क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप कम्युनिटी में भी डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आंसर करूँगा. दिस इज़ लाइक इसके बाद आप अपने 5 से 10 साल के गोल्स बनाने शुरू कर दें. Growing an international, growing an agency internationally isn't just about revenue, it's about growing the legacy, values, trust, and impact. So, ये तो आपको पता है. इसकी पिक्चर ले लें और इसको हम इंटरप्रेट करेंगे इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर. इसको हम ऐसा करते हैं कि आप लोग वीडियो बना दें, हम इसको रिवाइज करते हैं कि दिस इज माय KPI, दिस इज माय मनी फॉर ऑल द सेशन व्हिच आई हैव डन. कि I would say क्लाइंट जाता है तो जाए, आप कहेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो क्लाइंट जाता है तो जाए, अरे क्लाइंट जाता है तो जाए, क्लाइंट जाता है तो जाए. Now open for some questions. Please. मेरा पर्सनल कैलेंडर ऐसे होता है कि मुझे सुबह मैंने 1 आवर बुक किया हुआ है फॉर द प्रेयर्स एंड कुरान, ठीक है. उसके बाद मैंने ऑफिस जाना होता है, मेरे नेक्स्ट 2 आवर्स बुक होते हैं फॉर चेकिंग ईमेल्स, ठीक है. उसमें मैं किसी को बुलाता भी नहीं हूँ, मेरे को शो से मैं बात भी नहीं करता. तो चेकिंग द ईमेल्स एंड मेकिंग श्योर कि मैं अपडेटेड हूँ सारे डे के लिए. और उसके बाद 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक एनीबॉडी can book me only for sales meetings, except there are set project management meetings sometimes जो मेरे अपने दोस्त हैं, clients हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ. उनकी प्री स्केड्यूल मीटिंग होती है, अगर वो ऑलरेडी है तो मेरा फ्रेंडली अलाउ नहीं करेगा वो सेल्स कोई नई सेल्स मीटिंग की. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज़ कि मुझे रात के 11:30 बजे के करीब, मेरे 11:30-12 बजे के करीब 15 मिनट रखे होते हैं आप लोगों के लिए, कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए. फिर 15 मिनट और मेरी कैटरिंग लीडिंग कम्युनिटी है उसको हैंडल करने के लिए करता हूँ, ठीक है. मेरे जितनी भी लीड जनरेशन है वो सारी सेल्स की टीम करती है. सो माय जॉब इज टू जस्ट गो ओवर ऑल, आई हैव टू क्लोज,
ठीक है, उसकी ट्रैकिंग भी वही करते हैं, so I have to be the face to actually close that. That's what I like, ठीक है. Then week में एक दफ़ा मुझे प्रोडक्शन टीम से मिलना होता है, जिसमें मैं उनके स्टार्ट्स लेता हूँ. वीक में एक दफ़ा मैंने एडमिन टीम से मिलना होता है, जिसमें उनके मैं स्टार्ट्स लेता हूँ. अब बाई वीकली और मंथली में सेल्स टीम के साथ मिलता हूँ, जिनके मैं उनके स्टार्ट्स लेता हूँ. सेल्स की टीम मुझे डेली डैशबोर्ड और स्क्रीनशॉट भेजती है, जिसके अंदर उनके डेली KPIs होते हैं, मंथली भी KPIs होते हैं. So this is how कि मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, फिर मैं इन्फॉर्म डिसीजंस लेता हूँ. And then I have like monthly meeting with my finance team as well, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करता हूँ, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एवरी डिपार्टमेंट उसको चेक करता हूँ, और अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ और उसको क्रैश करने की कोशिश करता हूँ. आपको क्या चीज़ खुश करती है ये डेली जो भी आपकी स्केड्यूल रूटीन है? मेरा बहुत ज़्यादा आती है. अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे नींद नहीं आती. Interesting, because sometimes it happens with me कि मुझे पता है क्लाइंट की कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, I don't look at messages. मैंने आपको शुरू में कहा था जिसको सूची जितनी इम्पोर्टेंट होती है ना वो काम आप करते हैं. तो इसका मतलब है वो आगे चलो. अच्छा अमित, मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली हम इस तरह के इवेंट्स में होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव पिक्चर को बहुत ज़्यादा डिपेक्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक शेडी एरिया भी है, जिसमें थोड़ा सा आपका मैं फीडबैक लेना चाहूँगा एज एक्सपर्ट कि नॉर्मली जब एजेंसी की फेलियर की अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो कौन से क्रंच पॉइंट है जिसको आप समझते हैं कि ये वो पॉइंट है, अगर हम स्टार्टिंग में ही कहीं कंसिडरेशन में रखें तो हमें जो फेलियर वाला इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होगा और हम उससे ज़्यादा जल्दी रिकवर कर देंगे. कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे जो आप उसको हाईलाइट करना चाहिए. Why agencies fail? Number one, you do everything yourself. You don't learn the systems. Number one. Why agencies fail? Because you put all your money in buying the property and don't reinvest the money back into the business. And essentially, one good day it happens that your expenses are more than the revenue that you have made. और वो ग्रो नहीं कर पाता और समटाइम यू थिंक कि शायद मैं मेरे अंदर कमी है बट आप सारे पैसे खा चुके होते हैं. Why agencies fail? Because you don't know how to sell. Why agencies fail? Because you haven't taken the right directional approach, which could be कि आपको 5-7 साल कहीं पे जॉब करनी चाहिए थी, कि मैं हमेशा कहता हूँ. आप हमारे दिन शुरू में बताया आप अर्ली आ गया, जल्द आ गया, सो प्रॉब्ली आप काम के लिए थे ही नहीं, आपको सही स्टेप्स लेने थे, आपको किसी मेंटोर को चूज करना था, आप शायद मेरी बुक पढ़नी चाहिए थी, आपको मेरी वीडियोस देखनी चाहिए थी, या मेरे से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए थी, या 5-7 साल क्यों फेल होना चाहिए था, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज really hard job to do and that requires a lot of experience, and if you don't have experience of managing humans you should not do entrepreneurship. और दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फेलियर मिटिगेशन जो होता है स्ट्रेस होता है, अगर आप एक एजेंसी को रन कर रहे हैं उसके ध्यान में कहीं पे, जैसे मैं MNC के साथ काम करता था, हम लोग UAE में एक प्रोजेक्ट करते हैं एडको के नाम से, बहुत बड़ी वहाँ ऑयल की फॉर्मेशन हम साथ काम करते, तो लास्ट टाइम जाके वो कहीं पे मैस्ड अप हो गया और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, उस चीज़ को हम अपनी सस्टेन नहीं कर सके. तो जो स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है बिलियन ऑफ dirham वाले प्रोजेक्ट्स में, तो उसकी मिटिगेशन का क्या प्रोसेस होता है? हाउ टू रिकवर to uplift yourself to just generate the same kind of a pace to just execute in the right direction. देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा आपसे फेल हुआ हूँ. मैं इतना फेल हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप वो जगह पर फेल ना हो. एक वर्ड जो मैं आपके साथ बोलता हूँ ना, वो दैट्स बेस्ड ऑन फेलियर. फेल एकदम पास. इसका मतलब ये है कि मैं फेल हुआ था लेकिन मेरे हिम्मत नहीं आई. मैंने कहा फेल हो भाईजान हमेशा कितनी गलती है किसी का. अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਸਮਝ ਰਹੇ. I'm gonna find always, मैं हमेशा अपने आप को अपनी प्रॉब्लम ढूंढता हूँ. मैं कई बार गुस्से में भी आ जाता हूँ ना, कहता हूँ हमें तूने क्यों ऐसे किया, राइट वे क्या था. ये मेरा वो होता है कि मैं हर सिनेरियो में ऐसे करता हूँ. अगर मैं फेल होगा I will learn, I will see where was my mistake, I'll get up until I get ठीक है.
क्वेश्चन लेते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, स्टाफ भी है। लाइट कितनी देर? 5 मिनट है ना, 5 मिनट और क्वेश्चन करते हैं। हमारी एजेंसी है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लोकल न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन हमारे लिए इंटरनेशनल है। हमारे लिए तो इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो लाहौर में होती है तो हम उसको लोकल कहते हैं। तो यूएस के लिहाज से वो लोकल है, हमारे लिहाज से इंटरनेशनल। लंदन है यूके के लिहाज से लोकल है, हमारे लिहाज से इंटरनेशनल। ये मैं कहूँ, समझ आई? ये मुश्किल हो गया जी। अपने जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज मेंशन कर दें और अपना कांटेक्ट पर्सन मेंशन कर दें, तो हम सब लोगों को आपस में कोलैबोरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम एक दूसरे से मिलके अगर करें तो मुल्क का भी फायदा कर सकते हैं और सर्विसेज भी दे सकते हैं। आपकी बात समझ गया हूँ। एक तो ये कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपवर्क है, फाइवर है, इस तरह की जगह होती हैं। फिर हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें कोई 9700 लोग ऑलरेडी हैं। हमें वक्तन फ़वक्तन उनसे पूछता रहता भजन क्या करते हैं। कम्युनिटी का हमने प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, मेरे विजन के अंदर ज़रूर है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसमें जहाँ पे सारे लिस्टेड हों। मुश्किल काम है, और नाउ भी हमारी कम्युनिटी है कि जितने भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ समवर्ड कनेक्टेड हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अगर हम मौका दें तो जो ग्रुप है 7 फिगर एजेंसी का, हाँ अगर उसमें मैं उसमें ऑलरेडी हूँ, अगर मैं यहाँ आया तो अगर उसमें मौका दें, एक दफ़ा एडमिन की तरफ से अनाउंस की जाए कि सब लोग अब नीचे जो पोस्टें चलेंगी अपना अपना बिजनेस इंट्रोडक्शन देते चले और लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। हम करते रहते हैं। मैं एक पोस्ट क्रिएट कर दूँगा, शायद आप मुझे मैसेज कीजिएगा, उसके कमेंट के अंदर आप लोग सारे अपना बिजनेस शेयर करें। जी अभी आपने प्लेटफॉर्म की बात की, तो मैं अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, और वो स्टार्टअप इसी बेस के ऊपर जो है वो काम करते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा एजेंसी ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ भी हैं, बट दे डू नॉट हैव फंडिंग। तो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग के व्हाई नॉट टू मैच इन्वेस्टर्स और जो स्टार्टअप्स हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरा जो है वो पिच डेक पे मैं भी काम कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा कि अपवर्क है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, लेकिन पाकिस्तान में एज सच कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम इंशाल्लाह इनके मोनोपोली तोड़ेंगे। देखिए अभी हम बिल्ड तो हम अभी एक मतलब पाकिस्तानी कल्चर को और पाकिस्तान को देखते हुए हम एक ऐसा जो है वो इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। तो मैं आई वुड लाइक टू मीट और आई वुड लाइक टू शो कि जी व्हाट वी हैव डन सो फार एंड हाउ वी कैन ग्रो एंड हाउ वी कैन डू इट। आई लव टू मीट। थैंक यू। ठीक, इस क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन ये क्या है? मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी इतनी अच्छी एजेंसी है ना, तो इस तरह आप चाहते हैं कि बाकी भी जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो इतना अच्छा परफॉर्म करें, उनमें जो है $20,000 तक तो बनानी है, लेकिन आगे स्केल करना आप जानते हैं ना मुझे, तो बाकी जो आगे स्केल करना मुझे इशू यहाँ पे आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स बनाने में। जैसे आप कह रहे हैं आप किताब पढ़ी है मेरी? जी किताब पढ़ी जी, थोड़ी सी पढ़ी, सारी भी पढ़ी, लेकिन आप वीडियोस वैसे बनाते हैं, अगर कुछ आपसे सीखना है ना तो वो ये कि जो है मैं सेल्स में बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे अच्छी हूँ, तो फाइनेंस मुझे नहीं देखना था, असल में जो मैंने लोग हायर किए ना बाहर से वो भी धोखा देते हैं, मेरा इतना पहले नुकसान हो चुका है। तो हाँ, तो इस सारे डिपार्टमेंट्स को जो मैनेज करना, आप कैसे इतनी टीम, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैंने जूनियर वीडियो हायर किए हैं ना, वो जैसे आपके यहाँ वीकली मीटिंग करते हैं, तो मुझे तो हर 2 दिन बाद उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। वो नई चीज़, एक होता है सेल्फ लर्नर, जो मेरे पास लोग आते हैं ना वो सेल्फ लर्नर नहीं होते, हर चीज़ मुझे सिखानी पड़ती है। आपको कितना टाइम लगा था डिपार्टमेंट्स बनाने में? वर्ड याद करें, इसकी इस बात का जवाब बहुत लंबा है। द वर्ड इज फॉर ट्रैक्शन, बुक इज फॉर ट्रैक्शन, मेरी भी पढ़ सकती हैं, और एक और बुक है ट्रैक्शन TRA, लिख लें, ट्रैक्शन बुक है, हाँ, गेट अ ग्रिप ऑन योर बिजनेस।
اس کے اندر راک ماڈل ہوتا ہے, راک, ٹھیک ہے, EOS ماڈل ہوتا ہے جس کے اندر آپ گول بنتے ہیں, گولس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس کو ایئرلی, کوارٹرلی, منتھلی, ویکلی, ڈیلی, اور رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ رولس by assigning a number to everyone while you take reports every week, every month, every quarter, every 6 months. So all you have to do is to be disciplined and take the right decisions. And if you're not disciplined into doing all of these rocks meet, تو پھر اپنے ڈسپلن کو ٹھیک کرنے کا امید کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کتاب پڑھیں گی, اور جو میں نے آپ کو بتایا ڈسپلن ہونے پڑھیں, لرن فائنانسز, کیونکہ اگر آپ میتھس کے اندر اچھی نہیں ہے بزنس اچھا نہیں کر سکتی. اگر آپ سیلس میں اچھی نہیں ہے, سیلس پڑھیں, کتابیں پڑھیں, all the books, 12 books جو میں نے اس میں لکھا ہے کہ نہیں, 12 books سال میں جو ختم کرنی ہے وہ اپنی ویکنیسز پہ کام کرتے ہوئے میٹیگیٹ کریں. جی جلدی سے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ وداؤٹ نوئنگ سافٹ ویئر ان ڈیٹیل ایک ایجنسی بلڈ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ اس میں گرو بھی کر رہے ہیں. تھوڑی سی آتی بھی ہے, میں نے سرٹیفکیشنز کی نہیں ہے پروگرامنگ کی, میں پکڑ لیتا ہوں ڈیولپر کو, ہر سب کو پکڑ لیتا ہوں. تو یہ ریکمینڈ کہ اس اسکل سیٹ کے ساتھ جسٹ لائک ویڈیو اور ایز اے سیلس پرسن آپ کو کام آنا چاہیے. You have to be skilled. میں نے آپ کو بتایا, مجھے پتا ہے, میں نے سرٹیفکیشن پروگرامنگ PhD میں نے لرن کی ہوئی ہے, HTML لرن کی ہوئی ہے, ڈیزائن لرن کیا ہوا ہے, مارکیٹنگ کی ڈفرنٹ سرٹیفکیشن لینی ہے, تو آپ مجھے کوئی پاگل نہیں بنا سکتا. اتنا ضرور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ you know how to get the work done and then start selling. How do you do partnerships? کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل پارٹنر میرا کوئی بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں. اور پھر کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ, میں ایگریمنٹ کرتا ہوں, اسٹامپ کرتا ہوں. میرے ساتھ وکیلوں کے اتنا بڑا چیمبر ہے کہ اسٹامپ پہ نہیں مانے گا تو کیس کر دیتا ہوں. حامد بھائی, آپ نے جو سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر تھا نا وہ مس کیا. آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ US کے اندر آپ اپنے بزنس کو رجسٹر کریں, پھر پاکستان میں بھی کریں, وہاں سے آپ ٹرانزیکشن پاکستانی اکاؤنٹ میں کریں تو US آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. تو US کے ویزا کے لیے جو لوگ زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں, یہ والا پوائنٹ ہے جس کو آپ لوگوں کی تعلیم بتائیں گے عامر صاحب کی کلاس کیسی. اچھا, ہم ایسا کرتے ہیں for you guys, کچھ سوینئرز ہیں, جلدی سے اینڈنگ کرتے ہیں اپنی سیریمنی کی. اینڈنگ کرنے کے بعد 5 سے 10 منٹ لگیں گے. آپ ریکویسٹ کہ آپ لوگ تھوڑا بیٹھ جائیں. اس کے بعد اگر یہ لائٹ بند بھی گیا تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, I will answer all of your questions. ٹھیک ہے, تو 10-15 منٹ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا اسٹے کریں. ہم اس کو اینڈنگ کرتے ہیں. I don't know کہ اس کے بعد کیا ہوگا, بند رہے گی کھلی رہے گی, بٹ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سارے آنسرس کو کر دیں. With that said, thank you so much for being here, for listening me, for listening our speakers. I'm very grateful to Umair, Umar Nabi, Usman bhai, Usman Chuktai sahab, and all the worthy speakers, participants, agency owners, friends, bahut dur se aap log aaye, sisters, colleagues, family, whoever is here. Thank you so much for getting in. And inshallah, I cannot say کہ with all of this what we have mentioned کہ آپ کل سے بس شروع ہو جائیں گے. ڈائریکشن میں چاہتا تھا آپ لوگوں کی ڈائریکشن کو ہم سیٹ کریں. انشاءاللہ with this I hope کہ آپ کو ڈائریکشن مل گئی ہوگی. Let's stay connected over the Facebook, over different channels.